اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمارے لیے راہبر و رہنما ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، انسان بحیثیت انسان برابر ہے۔ رنگ و نسل، زبان و علاقہ کی کوئی تمیز اس کو اعجاز نہیں بخشتی۔ ہاں، اگر کوئی چیز اسے اعجاز بخشتی ہے تو وہ ہے تقویٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سوا۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں مساوات پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ماسٹر آف اورینٹل لینگویجز بھی ہیں، اور آپ کو 21 سبجیکٹس میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ مستقل مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ آپ ڈپارٹمنٹ آف انٹر فیتھ اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، لفظ مساوات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ مساوات یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے قریب المعنی مواخات، مواسات ہے۔ تو مساوات کہتے ہیں ہمسری کو، برابری کو، یکسانیت کو، لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان یکساں ہیں، ہمسر ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں۔ کسی کو محض رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے
علاقے کی وجہ سے یا دولت و ثروت کی وجہ سے کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسی کی حقیقت کو قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں صرف واقفیت کے لیے، تعارف کے لیے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ کی نظر میں قابل قدر زیادہ کون ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کا اعلان فرمایا، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے چاہے وہ قانون کی بات ہو، قانونی مساوات، چاہے وہ معاشرے کی بات ہو، رہتے ہوئے فرد ہونے کے اعتبار سے معاشرتی مساوات، وہ سیاسی مساوات ہوگی، مجلسی مساوات ہے، عبادات میں مساوات ہے، معیشت کے حوالے سے معاشی حق ہر بندے کو یکساں حاصل ہے۔ باقی اپنی کسی کی محنت ہے، کوشش ہے، وہ زیادہ ایمانداری سے، جفاکشی سے کام کرے تو وہ زیادہ مال اور اسباب کما سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ جو اسلام نے تصور مساوات دیا ہے وہ ان بنیادوں پہ ہے، یہ بنیادیں جن کو لوگ وجہ افتخار یا وجہ امتیاز سمجھتے، اسلام نے ان کی نفی کی ہے۔ باقی رہی انسانوں میں جو تفاوت ہے، درجات بندی ہے، درجات بندی ہے، تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک علم والا و بے علم برابر ہو سکتے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کنجوس اور سخی جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گھر بیٹھ رہنے والا اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حزب اللہ اور حزب الشیطان برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، یہ تقوی کی بنیاد پہ ہیں۔ باقی انسان ہونے کے ناطے جو ہے سارے انسانوں کو اللہ کریم نے یکساں فضیلت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کریم نے ہر ایک کو بزرگی عطا کی، تقوی عطا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن میں بھی یہی ہوا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پوری ایک سورۃ ناس بھی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو ناس جو ہے بار بار، تو اس سے مراد سارے انسان ہیں، کوئی اس میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ کوئی برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے کوئی بڑا یا چھوٹا ہے۔ جب اس کے تحفظ کی بات ہوگی تو اس کے حفظ جان کے لیے حفظ مال، اس کی حفظ عزت ہے، حفظ نسل ہے، حفظ مذہب ہے، تو اس میں سارے جو ہیں وہ برابر ہیں، جان بھی سب کی یکساں ہے۔ جس نے ایک انسان کو مارا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، وہ یہ ضروری نہیں مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، فرمایا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی دی۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ فرق کو سمجھتے ہوئے جو ہے معاشرتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، مجلسی اعتبار سے، باقی ذکر، عبادت، محنت، کوشش کرنے، رزق کمانے کے اعتبار سے اللہ نے سب کو یکساں مواقع، یکساں حقوق عطا کی۔ ناظرین، مساوات کا معنی ہے ہمسری اور برابری،
لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں انسانیت کے کچھ درجات ملتے ہیں۔ وہ کون سے درجات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد احمد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں انسان کے برتری کے جو تقاضے، جو درجات بتائے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ کائنات کے اندر سب سے خوبصورت تخلیق انسان کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کا شاہکار ہے اس کائنات کے اندر اور اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ برتری، امتیاز اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے حضور اسے تقوی ہے حاصل ہے، وہی اس کی برتری ہے۔ لیکن انسانی معاشرے کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی تفاوت نہیں ہوگا تو معاشرے چل نہیں سکتے۔ وہ اس طرح برابری بحیثیت انسان ہونے کے، ایک جنس ہونے کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے درجات ان کے رکھے ہیں کہ نظام زندگی اس پر چلتا ہے۔ بالکل قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ رزق کے حوالے سے ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے۔ فضیلت ان معنوں میں جو محنت کرے گا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ حق کے معاش میں تو پوری انسانیت برابر ہے، کسی کا آپ حق چھین نہیں سکتے کہ وہ محنت میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ اب اس میں جو صلاحیت ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، ایک ہنر مند ہے، ایک انجینئر ہے، ایک عام مزدور ہے، تو اس میں درجات ہوں گے، کیونکہ زندگی کا نظام اسی پہ چلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنیاد پر درجات رکھے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اوت العلم درجات، ہم نے اہل علم کے درجات رکھے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا درجہ جہاد کیا، ان کا درجہ افضل ہے۔ اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے نبیوں کو بھی بعض پر بعض فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے کہ انسان کا ہے، اس حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو پیغام انسانیت کو دیا ہے بحیثیت انسان، وہ برابری کا ہے۔ لیکن جو شرف اور عظمت ہے معاشرے میں ہوتی ہے، جو ایک وقار ہوتا ہے، آپ نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ آپ یہ فرماتے تھے وَأَنزِلُ النَّاسَ مَنَازِلُهُمْ، لوگوں کی جو قدر و منزلت ہے ان کے مطابق بات کیا کرو، اس طرح ان کے ساتھ بیہیویئر رکھا کرو، کیونکہ الناس کالمعادن، یہ جو انسان ہے نا، یہ جیسے ایک کان ہوتی ہے، ان کی مثال ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، اگر وہ جاہلیت میں ایک قبیلے کا سربراہ ہے، اللہ نے اسے شرف بخشا تھا، جب اسلام لے آیا تو اسلام اس کا وہ درجہ کم نہیں کرے گا، اس کو وہی شرف عطا فرمائے گا، وہی دے گا، کیونکہ اس قبیلے کا سردار ہونے کے حوالے سے۔ اس طرح ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں والدین کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اساتذہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح حکمران کے لیے فرمایا کہ السلطان ذل اللہ، مملکت کا سربراہ، ملت اسلامیہ کا سربراہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ البتہ جو حقوق انسانی ہیں، بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ حقوق انسانی میں سب برابر ہیں، قانونی لحاظ سے سب برابر ہیں، اس لیے کہ قانون کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہوگا کہ یہ قانون تو ایک آدمی کے لیے الگ ہے، یہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے الگ ہے، یہ نہیں ہوگا، اس میں بالکل برابری ہے۔ لیکن انسانی معاشرے کے اندر جو مختلف درجات ہیں، یہ انسان کی اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو محنت کرے گا، آگے بڑھے گا، اسی کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ نیکی میں بھی جو ہے وہ سبقت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھی سبقت کرو، آگے بڑھو، اور جو آگے بڑھ جائے گا وہ کامیاب ہے اور اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اس لیے مساوات کا یہ معنی مراد لے لینا کہ پوری دنیا کے انسان معاشی طور پر ایک جیسے ہو جائیں، یہ بالکل ایک اچھا یعنی بنیادی کنسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بحیثیت انسان برابری ہے،
اور بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور تقوی کے لحاظ سے اللہ کے ہاں جو ہے وہ پذیرائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، قانون اور حقوق میں انسان برابر ہیں، مگر قرآن حکیم انسانی درجات بھی بیان کرتا ہے۔ پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہیں، متقی اور دنیا دار برابر نہیں ہیں، صابر اور ظالم برابر نہیں ہیں۔ وہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی مساوات قرآن و حدیث کی روشنی میں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، مساوات کا کسی معاشرے کی خوشحالی میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں درجات بھی بیان کیے کہ معاشرے کے نظام چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جو وہ درجات جو ہے وہ ایک فطری ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ اگر سارے ہی وہ لمبردار ہو جائیں گے، سارے ہی امیر بنیں گے، تو پھر اس کے پیچھے چلنے والا کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے اوپر کوئی ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو، جب تمہیں اللہ اس کے رسول کے راستے اور طریقے کے مطابق چلائے تو تم دو بھی ہو تو ایک کو امیر بنا لو تاکہ ڈسپلن قائم رہے۔ باقی معاشرے کے اندر جن شعبوں کی طرف ابتدا میں توجہ مبذول کروائی گئی ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت اور زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ مکمل طور پر وہ معاشرتی ناہمواری اور عدم مساوات کا شکار تھا۔ اس معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حج سب کے لیے تھا، لیکن حج میں جو اہل ہاشم ہوتے، بنو ہاشم کے لوگ تھے، وہ مزدلفہ میں جا کے بیٹھتے، باقی لوگوں کو عام جگہ دی جاتی۔ جو امیر ہوتے تھے ان کے لیے خاص درجات و سٹیٹس ہوتا تھا، اور جو غریب حاجی ہوتے تھے انہیں اور حیثیت تھی۔ پھر اسی معاشرے میں عورت جو ہے اس کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، اور بلکہ بعض کا کئی خاندان اور قبیلے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے پیدا ہوتے ہی۔ پھر غلام جو تھے ان کے ساتھ جب وہ انسانیت سو سلوک ہوتا تھا، ان کو کوئی آزادی نہیں تھی اور جانوروں سے بدتر ان کی زندگی جو تھی۔ تو پھر اس کے علاوہ جو قبائلی نظام تھا، قبیلوں کے حوالے سے کوئی بڑا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے، غلاموں کے لیے اور ہے، عورتوں کے لیے اور ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ معاشرتی عدم مساوات اس پہ قاری ضرب لگائی، اور یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو سنو، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ یا سرخ کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اگر تم عزت اور مرتبہ چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ایک معیار جو فطری ہے وہ تقوی ہے۔ تو آپ نے غلاموں کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور جیسا خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور جیسا تمہارا رہنے سہنے کا ایک انداز ہے ان کو بھی وہ نعمتیں و سہولتیں دو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیہ بن خلف جو ہے وہ کتنی اذیتیں دیتا تھا، لیکن جب دار اسلام میں داخل ہوئے تو وہ خالی بلال نہ رہے، وہ سیدنا بلال ہو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی جو ایران سے آئے ہوئے تھے اور مجوسیوں کے پاس بھی رہے، یہودیوں کے پاس بھی رہے، نصرانیوں کے پاس بھی رہے، لیکن جب سرکار کی خدمت میں آئے جو انہیں ادب اور محبت کا جگہ ملی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے سلیمان تو میرے اہل بیت سے ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھو کہاں ایک مجوسی نسل سے تعلق، اور نوبہار آتش کدہ ایران کے ساتھ تعلق، اور جب اسلام کی وادی میں آتے ہیں تو انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پہ سرکار اس کو اہل بیت کا فرد بنا لیتے۔
صہیب تشریف لاتے ہیں، صہیب رومی جو ہے وہ بھی رکن بن جاتا ہے، اور پھر صرف انہیں رکن نہیں بنایا بلکہ ان کو وہ جو سٹیٹس دیا، انہیں مرتبہ اور مقام دیا، وہ وصیت عطا کی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کے انہوں نے اذان پڑھی، اور جب ان کے خلاف جو ہے وہ بیہودہ باتیں بعض لوگوں نے کی تو پھر سرکار نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں جو رتبہ اور مقام ہے وہ نیکی تقوی کی وجہ سے، اگر کوئی خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے سمجھتا میں بہتر ہوں اور میرا خاص مقام ہونا چاہیے، تو حالانکہ کیسرا لا کیسرا بعد ذالک، حالانکہ کسرا لا کسرا بعد ذالک، اے قریش عرب نسلی تفاخر سے باز آ جاؤ، ورنہ تم اللہ کی نظر میں گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے ان کو سٹیٹس دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزادی عطا کی، منہ بولا بیٹا بنایا، تو غلام ہونے کے باوجود آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن بنو ہاشم کے اندر گویا کہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ کیا، پھر اس سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، انہیں بھی ایک بہت بڑے اسلامی لشکر کا جو ہے سپہ سالار ان کو بنایا۔ تو وہ صرف آپ نے دعویٰ نہیں کیا، اسی طرح عورت کو جو ایک کم درجہ حاصل تھا اس کے بارے میں بھی آپ نے واضح فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، اور یہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، بھائی کوئی مرد ہے یا عورت ہے کسے باشد جو ایمان لاتا ہے، عمل صالحہ کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں جو ہے اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے معاشرتی طور پر انہیں ہر طرح وہ رتبہ دیا، ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیا۔ دیکھو غزوہ خندق کتنی بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک گیم چینجر وہ لڑائی تھی، تو اس میں مشورہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خندق کا دیا، حضور نے اس کو قبول کیا۔ قرآن میں بھی حکم ہوا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیا کرو، مشورہ بینہم، آپس میں صلاح مشورہ ہونا چاہیے۔ سرکار مجلس میں بھی اس طرح مل کے بیٹھتے تھے، باہر سے آنے والے کے لیے فرق کرنا مشکل تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے، کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کے عزت تکریم شروع کر دی، کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی فرق نظر نہ آیا کہ کوئی تاج نہیں ہے سر پہ، کوئی خاص قسم کا جبہ اور قبہ نہیں ہے جس طرح ہم ہمارے دیکھتے ہیں معاشرے میں حکمران ہیں، مشائخ علماء وغیرہ، تو وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخصیت آ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مساوات کی تعلیم نہیں دی بلکہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے وہ چیزیں ساری جو ہیں کر کے دکھائیں جو اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمائی تھی۔ جی ناظرین، قانونی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مساوات معاشرے میں خوشحالی اور استحکام لاتی ہے۔ جہاں مساوات معاشرے میں استحکام لے کے آتی ہے، عدم مساوات کے بھی کوئی نقصانات ہوں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں ہم اپنے دوسرے معزز مہمان سے۔ سجاد صاحب، عدم مساوات سے معاشرے میں کون سا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ جی، عدم مساوات سے سب سے بڑا بگاڑ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو وہ بہت کم تر سمجھتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے تو حق چاہتا ہے لیکن دوسرے کے حق تلفی کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو امتیازات ہوتے ہیں اس سے نہ تو حکومتیں چل سکتی ہیں نہ ہی معاشرے چل سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں جو بہت ایک بڑی خرابی موجود تھی وہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ کہ عجم کا معنی ہے گونگا۔ ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں، زبانی لحاظ سے بڑا امتیاز حاصل ہے، ہماری زبان جیسی کوئی زبان نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے، لسان عربی مبین، بڑی زبان ہے، لیکن دنیا میں دیگر زبانیں بھی ہیں۔ زبان کی بنیاد پر اگر آپ تفریق کرنا شروع کر دیں گے، علاقے کی بنیاد پر تفریق کرنا شروع کر دیں گے، اپنے نسل پر، اپنے قبیلے پر، اپنی ذات اور پات پر شروع کر دیں گے،
تو پھر یہ تفریق بڑھتے بڑھتے اتنے تفرقات کے اندر، فرقہ واریت کے اندر پھیل جائے گی کہ آج دنیا میں آپ جو قتل و غارت کا بازار دیکھتے ہیں کہ ایک نسل دوسری نسل کو مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے۔ آج جدید دنیا کے اندر بھی یہی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ کے مسلمانوں کو کس طرح حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جانوروں کو وہ حقوق حاصل ہیں، لیکن بعض ایسے طبقات، ایسی نسلیں ہیں جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیاسی طور پر، قانونی طور پر، معاشرتی سطح پہ جو معیارات شریعت اور قانون اسلام نے دیے ہیں وہی معتبر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی برتری، کوئی جو تفاوت ہے معاشرتی یا مساوات کے حوالے سے دیگر پہلو ہیں، وہ ناجائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ سیرت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو دیگر قبیلوں سے تعلق رکھتے ان سے بھی آپ نے اسی طرح عزت سے پیش آئے ہیں۔ یعنی ایک غلام کو اس قدر عزت بخشی ہے کہ سپہ سالار بنایا ہے، بے شک، اور ان کے بیٹے کو پھر سپہ سالار بنایا ہے۔ یہ عظمت اس بات کی۔ اور اگر آپ معاشروں کے اندر ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں گے تو معاشرے ترقی کریں گے۔ اور اگر آپ کسی نااہل کو صرف اس وجہ سے کہ وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے عہدہ اقتدار دیں گے تو اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی، تو وہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم مساوات کے حوالے سے جو تصورات ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ مساوات صرف اور صرف انسانی حوالے سے سب برابر ہیں، پھر اس کے اندر درجات ہیں، ان درجات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کی پاسداری میں ہماری حیات ہے۔ بالکل۔ ناظرین، عدم مساوات سے معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، جس سے بغض، حسد، اناد اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گفتگو ابھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی وقت ہے ہدیہ نعت کا، آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بول ہوئی، کھو دی ہم نے فقر کی دولت، کھو دی ہم نے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آقا جی ہم تن کے اجلے من کے گندے، تن کے اجلے من کے گندے بن گئے سیموں زر کے بندے، بن گئے سیموں زر کے بندے، فرقہ فرقہ ہو گئی وحدت، فرقہ فرقہ ہو گئی وحدت
آقا ہم سے بول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بول ہوئی، اور آقا جی حد سے گزری ہے نادانی، حد سے گزری ہے نادانی، ہم نے آپ کی بات نہ مانی، ہم نے آپ کی بات نہ مانی، بھول گئے ہم نفاذ شریعت، بھول گئے ہم نفاذ شریعت، آقا ہم سے بول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بول ہوئی، اور دیکھو یہ ہماری آنکھ مچولی، اپنا ہی سینہ اپنی ہی گولی، اپنا ہی سینہ اپنی ہی گولی، پھر بھی ہم نے آنکھ نہ کھولی، آقا ہم سے بول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بول ہوئی، اور آقا جی ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ کے در پہ ہم آئے ہوئے ہیں، آپ کے در پہ ہم آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا دامن رحمت، کھول دو اپنا باب رحمت، کھول دو اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بول ہوئی، کھو دی ہم نے فقر کی دولت آقا ہم سے بول ہوئی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ ماشاء اللہ ایک صاحب عمل صوفی ہیں، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صوفی کی زندگی مساوات کا آئینہ ہوتی ہے، ایک صوفی اپنی اس مساوات کو اپنے مریدین میں کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، شیخ یا شیخ طریقت یا مرشد یا ہادی یا رہنما یا طریقت کا استاد، جو لفظ بھی استعمال کرے، یہ اللہ والوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ۔ سر ایک منٹ، یہیں پلیز آنسر سے دوبارہ سر جواب شروع کیجیے۔ اچھا، صوفی کی زندگی اور ایک شیخ طریقت کی زندگی کے حوالے سے کہ ہم کس طرح مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں یا پیش انہیں کرنا چاہیے، تو عرض یہ ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ، ایک شیخ، ایک مرشد، ایک استاد اپنے شاگردوں میں، تلامذہ میں، مریدین میں ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے اس کے لیے آئیڈیل تو وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر رہ کے زندگی گزاری، دیکھو آپ جس وقت کھانا تناول فرماتے تھے کوئی آپ کے لیے علیحدہ ڈشز نہیں ہوتی تھی، جس طرح ہمارے مشائخ میں بھی اللہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جو معزز مہمانان گرامی ان کے لیے مٹن ہے، جو چھوٹے درجے کے ان کے لیے بیف ہے، جو ماتر تاتڑ ہمارے تھا ان کے لیے علیحدہ دال ہے، جو اس سے بھی گیا ان کے لیے لمبی دال ہے۔ تو حضور علیہ السلام مل کے بیٹھتے، ایک صحابی تھے نوعمری کے دور میں، فرماتے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کھانا کھانے میں بھی کوئی تفاوت نہیں تھا، کوئی تفریق نہیں تھی، اور اس طرح بیٹھے ہوئے کہ میں کیونکہ بچہ تھا میں کبھی ہاتھ ادھر مارتا کہتے ادھر مارتا، تو حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے فرمایا کہ بیٹا کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، اور کل بے یمین کا کل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے وہاں سے کھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کھانے میں بھی اپنے دیگر معاملات میں بھی اصحاب صفحہ آپ کی خدمت میں ان کی تعداد مختلف اوقات میں بڑھتی گھٹتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ کوئی دودھ لے کے آئی خاتون، بڑی طویل حدیث ہے، تو وہاں سارے ہی بھوکے اور پیاسے تھے، تو حضور علیہ السلام آپ شیخ طریقت ہیں، آپ امام ہیں یا امام الانبیاء امام المرسلین، یہ نہیں کہ پہلے اپنا پیٹ بھر لیا، پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا بھئی آؤ، انہوں نے دیکھا کہ میں خود برا حال تھا بھوک اور پیاس، میرا خیال تھا کہ میری حالت دیکھ کے آپ کو شاید ترس آ گیا، تو مجھے دے رہے ہیں، نہیں اے ابو ہریرہ پہلے اس کو پلاؤ۔ اب وہ جو آپ کا طریقہ مبارک تھا سارے پیتے جا رہے ہیں، ایک وہ مٹکا سا ہے یا ایک برتن ہے، تو میں اندر سے ہی میرا دل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کہ میرے آنے تک کوئی قطرہ بھی نہیں بچنا۔ پیتے پیتے سب نے جب پی لیا تو پھر آخر میں دوبارہ میرے پاس وہ برتن آیا، تو فرمایا کہ ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ تو کہتے میرا خیال ہے کوئی شے نہیں ہوگی، میں نے دیکھا تو دودھ تو بھی کافی ہے، تو فرماتے میں نے پینا شروع کیا بسم اللہ شریف پڑھ کے، پیتا گیا تو میں پھر تھک گیا، نیچے رکھا، حضور نے فرمایا یار اور پیو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر شروع کر دیا، پھر کیونکہ پیاس اور بھوک دونوں تھی، پھر خوب جب سیر ہو گیا تو حضور نے فرمایا بھائی اور پیو۔ تو میں اس طرح 3 دفعہ پینے کے بعد سرکار نے جب پھر کہا تو میں نے عرض کیا حضور میرے حلق تک دودھ آ گیا، اور مزید تھوڑا سا بھی گیا تو اگلا بھی نکل جائے گا۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا اللہ اب مجھے دو۔ تو جب وہ سرکار کی خدمت میں آیا، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے سب سے آخر میں اس کو نوش فرمایا اور پھر اس برتن کو خالی فرمایا۔ کھانے کی کوئی شے آتی تو فوری طور پہ دوڑتے ہوئے پہلے اصحاب صفحہ کے پاس آتے۔ تو آپ نے ایسا عملی نمونہ، ایسا عملی کردار جو ہے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ خود چٹائی پہ لیٹتے تھے، سادہ سا لائف سٹائل تھا۔ جب ان کے تربیت یافتہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کا شہر فتح کرنے جا رہے ہیں تو وہی سیرت ہے، ایک اونٹ ہے، ننگی پیٹھ ہے، اور ایک ایک وہ منزل سفر کر رہے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہے، خود نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، اور وہاں کیچڑ تھا، جوتا ادھر رکھا ہوا ہے، اور ایک لمبی سی قمیض پہنی ہوئی ہے، تو گنا تو اس پہ 60 پیوند تھے۔ جب کہا کہ آپ اچھا لباس پہنے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ وہ تو زمین پہ بھی لیٹ جاتے تھے، تو آپ کے کمر مبارک پہ وہ چٹائی کے نشانات ہوتے، اور میں نے عرض کی حضور آپ کے لیے کوئی گدے لے آئیں، سہولت مہیا کریں، تو فرمایا کہ اے عمر لا عیشہ الا عیش الآخرہ، یہ دنیا کی عیش کوئی شے نہیں، اصل تو عیش آخرت کی ہے۔ تو ایک یہاں ایک بزرگ ہے داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوشی میں لکھا کہ ایک شیخ اپنے مریدین کو مساوات کی تعلیم کیسے دے سکتے، تو انہوں نے ایک مرید کو منتخب کیا، اب تم میرے ساتھ سفر پہ چلو گے، اور سفر پہ جب نکلنے لگے فرمایا کہ بھئی
اصول یہ ہے کہ ایک کو امیر بنا لینا چاہیے، لہٰذا میں تمہیں امیر بناتا ہوں، اس کو امیر بنا دیا اور اپنا بھی تھیلا پکڑ لیا، اس کا بھی تھیلا پکڑ لیا، اس نے بڑا کہا حضور آپ میرے پیر و مرشد ہیں، ہاں نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اطاعت امیر کرنا، لہٰذا میرا حق ہے، یہ مجھ سے حق نہ تم چھینو۔ اور اس کے ساتھ سفر کرتے رہے، جس طرح ایک خادم کی ڈیوٹی ہوتی ہے ساتھ ساتھ دی۔ پھر ایک منزل کے بعد خدا کر کے پھر اگلی منزل شروع ہوئی، فرمایا بھی اب جو ہے وہ میں امیر بنوں گا اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ خادم بنو گے۔ تو سفر شروع ہوا تو پھر اپنا تھیلا بھی پکڑ لیا اور اپنے مرید کا بھی پکڑ لیا سامان، کہا حضرت اب تو میرا حق ہے، میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، مرید ہوں، ہاں بھی میں امیر ہوں اور امیر کی اطاعت کرنا فرض و ضروری ہے، لہٰذا میں یہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی میں نے دینی ہے، لہٰذا تم میری امارت کا حق نہیں چھین سکتے۔ اب جو ہے وہ ان کی پھر خدمت کی، تو انہوں نے اپنے گویا کہ کردار سے ثابت کیا، کردار سے دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل پاک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی۔ اب وہ کس کے بیٹے تھے؟ بالترتیب وہ ایک دودھ بیچنے والی خاتون تھی، امیر المومنین گشت کر رہے ہیں، کسی گھر سے آوازیں آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے تھوڑا سا پانی ملا لے، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ بیٹی کہہ رہی نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی منع کیا، امیر المومنین نے بھی وہی حکم دیا ہے۔ تو کہا کہ کون سا امیر المومنین بیچارہ یہاں دیکھ رہا ہے، چپ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال لیں، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھو کیسا ایک تصور، جو فاروق اعظم امیر کے قلب میں نور ہے وہ عوام کے سینوں میں نور ہے، الناس علی دین ملوک ہے۔ آپ فوراً گھر گئے، کہا اپنی اہلیہ کو تم بیٹے عاصم کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، تو رشتہ تو مل گیا، ایک بڑی نیک بخت بچی ہے فلاں جگہ، تو وہ رشتہ لینے امیر المومنین کے گھر سے وہاں وہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا جناب ہم تو غریب مسکین کسی حیثیت میں نہیں، آپ تو اونچا قبیلہ اور امیر المومنین، آدھی دنیا پہ جن کی حکومت ہے، اس شہزادے کے لیے ہماری ایک دودھ بیچنے والے کی کیا حیثیت ہے؟ کہا نہیں یہ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ یہاں ایک اللہ کی نیک بندی رہتی ہے جس کے سینے میں اللہ کی محبت اور خوف ہے، تو ان کی خواہش پہ میں رشتہ لینے آئی ہوں، اگر آپ قبول فرمائے تو آپ کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ اب اس کی نسل سے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی جس کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتے، وہ تشریف لائے۔ تو یعنی آپ کردار جو ہے، ایک صوفی جو ہے وہ اپنی کردار سے، جب شیخ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ راد و وظائف نہیں کرے گا، وہ تہجد نہیں پڑھے گا، وہ جو ہے وہ للہیت کا عملی مظاہرہ نہیں کرے گا، خود وہ شہنشاہ بن کے بیٹھا رہے گا اور مرید جو ہیں وہ دوڑتے پھریں گے غلاموں کی طرح، تو پھر وہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی بات نہیں رہے گی۔ جو کچھ حضور کو اللہ نے عطا کیا، آپ نے سارا کچھ اپنے صحابہ کو، ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببت فی قلب ابی بکر، جس نے جس طرح محبت پیار سے آیا تو سرکار سب کو وہ لٹاتے رہے، جو کچھ اللہ نے دیا، فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، وانا قاسم میں لٹاتا جاتا ہے۔ تو شیخ کا بھی یہی ہے، وہ یہ نہ دیکھے یہ امیر کا بچہ ہے، غریب ہے، یہ کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، علم کا شوق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اذا رأیت لی طالبا کنت لہ خادما، اگر تو میرا کوئی سچا طالب دیکھے تو تو بے شک صاحب کتاب ہے، صاحب زبور ہے، تو اس کا نوکر بن جا، خادم بن جا۔ تو شیخ کو چاہیے کہ وہ ولی اللہ تے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جو دل پاک غروروں ہندہ کر دے نورو نوروں، تو جس کے سینے میں طلب ہو وہ اپنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اس کے عطا سے آگے تقسیم کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے مساوات اپنے مریدین کو سکھانے کی۔ ناظرین، شیخ طریقت ہمیشہ اپنے کردار سے مساوات کا عملی نمونہ بن کے اپنے مریدین کو اس پہ لاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کچھ یوں بیان کیا،
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے نوجوان کی جو بے پایاں آرزوئیں ہیں اور سب سے آگے بڑھ جانے کی جستجو ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مساوات کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے جذبات کے ساتھ اور جذبات کے اظہار کے ساتھ بعض دفعہ عدم مساوات کے رویے پیش کرتی ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر طرز عمل کے اندر ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو اگر ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہماری پوری جو لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک نے ایک متعین قوانین بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں معاملات کا مسئلہ ہے تو ایک ترتیب ہے، فرسٹ جو پہلے آدمی آیا ہے اس کا پہلے حق ہے، کیونکہ اس نے اپنا وقت دیا ہے اور اصولوں کو پابندی کی ہے۔ تو یہاں اگر آپ کہیں گے کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میں جوان ہوں اور میں اپنا حق جو ہے وہ پہلے جا کے لے لوں، یہ رویے بہت ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آج کل۔ اصل میں یہ وہی تصور ہے کہ جو چیز ایک متعین قانونی ضابطے سے معاشرتی اقدار کے اندر طے پا گئی ہے، اس کی پاسداری بڑی ضروری ہے، اور یہی مساوات ہے۔ مساوات یہ نہیں ہے کہ اپنا حق جو ہے وہ چھین کے آپ لے لیں جس کے آپ حقدار بھی نہیں ہیں۔ اپنا حق انہی قوانین کے تحت جو قانون طے ہو چکے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق آپ لیتے ہیں، تو یہ مساوات ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں حتیٰ کہ بعض دفعہ نیک کاموں کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ایسا افراتفری اور انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے جو مربی ہیں، معلمین ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اس کی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ یہ ایسے اخلاق عالیہ ہیں جس کی ہمیں ہمارا قرآن مجید تعلیم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، اس سے ہمارے لیے مثالیں جیسے ابھی ذکر کی گئی ہیں۔ خود صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے، اہل بیت کی زندگی، صوفیاء کرام کی زندگی اور ایسے عظیم لوگوں کی زندگی دنیا میں، یہ مسلمان کے لیے تو یہ ارشاد ہے کہ السعید من وعظ لغیرہ، سعادت مند وہ ہے دوسروں سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ وہ قومیں جو ہم سے آگے نکل گئی ہیں انہوں نے کن اخلاقیات کو اپنایا ہے، ہم بھی انہی چیزوں کو اپنا کر اس سے جو انہوں نے حکمت اختیار کیا ہم بھی وہ حکمت اختیار کریں۔ اپنے نوجوانوں کے اندر مساوات، ہمدردی، تعاون اور بھلائی اور خیرخواہی کے جذبات یہ جب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو عدم مساوات کا تصور ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فاروقی صاحب، آپ ماشاءاللہ عرصہ 4 دہائیوں سے ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ نوجوان نسل کو اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو کئی اینگل سے کی گئی ہے کہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے کہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گار آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ماشاءاللہ، محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ اگر نبی سے وفا ہے، اگر نبی سے محبت ہے، اگر حضور علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ ہے تو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ جو ہے ان سے بچوں کو روشناس کرایا جائے اور اس کا مظاہرہ جو ہے
وہ ہم بچوں سے صرف توقع نہ کریں، بڑوں سے کریں، بڑے وہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی بنتی ہے تو آپ اپنے سر پہ پتھر گارا اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جب کھانا جہاد میں گئے ہیں، کھانا تیار ہوتا ہے تو باقی بھی کھانے کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جب خندق کھودنے کی باری ہے تو حضور علیہ السلام بھی خندق اتنی ہی کھود رہے ہیں جتنی باقی صحابہ نے کھود رہی ہیں، بلکہ جو سخت پتھر آ جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کو بلا لیا جاتا ہے اور آپ اس کو توڑتے ہیں۔ اور جب ایک شخص جو ہے صحابی بھوک کیا کرتا ہے، اپنا حال بیان کرتا ہے کہ دیکھیں میں نے حضور بھوک سے میرا پیٹ چپک گیا اور میں نے اس کے اوپر ایک پتھر باندھ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں وہاں ایک کی بجائے 3 پتھر بندھے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم مساوات کی بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی سنتے ہیں، یہ کام ماں باپ سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ بچوں میں مساوات رکھیں، لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح نہ دیں، ان کے ساتھ یکساں سلوک کریں، کسی ایک کو ایپل آف ون آئی بنا کے آنکھوں کا تارا، باقیوں کو جو ہے وہ دوسرے درجے کے بیٹے نہ سمجھے، جس طرح کوئی شاید یہ لے پال گیا یتیم ہے وہ بچوں میں۔ پھر اس طرح فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ان میں تم عملی طور پہ مساوات کرو، اگر تمہارے دیگر ڈیپینڈنٹس ہیں بہت سارے تو ان کے ساتھ تم مساوات کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق کی بجاوری میں تم کوئی جو ہے وہ کوتاہی نہ کرو۔ تو آفٹر آل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ماں باپ بھی اس کا مظاہرہ کریں، اساتذہ بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، اور حکمران طبقہ بھی۔ یہاں میں تھوڑا سا مزید ایڈ کروں گا کہ حضرت اقبال نے اس تصور کو ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے پیش کیا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ تو طرز آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منظر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو چانس دیں، موقع دیں آگے بڑھنے کا، اپنی نگرانی میں ہم ان کو آگے کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو تم عزت دو، تم دو گے تو دوسرے بھی دیں گے۔ تم لاتے مارو گے، تم کی ماں بہن ایک کر کے گالیاں دو گے اور تم ان کو ہر وقت تانے مینے دیتے رہو گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ گھر سے بھی مار پڑتی ہے، سکول سے بھی مار پڑتی ہے، کالج سے بھی، معاشرے سے پہلے ہی پڑھ رہی ہے، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے۔ تو آپ ان کو عزت دیں۔ حضور علیہ السلام دیکھیں ایک علاقے سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی امام دیا جائے، تو سرکار نے دیا ایسا امام کہ وہ نابالغ بھی تھا، چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا حضور یہ اتنا چھوٹا سا امام، فرمایا کہ یہ علم میں تم سے سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وزادہ بسطا فی العلم والجسم۔ جب ایک شخص کو بنی اسرائیل کا سپہ سالار بنایا گیا، انہوں نے کہا جس کا تو خاندان اونچا نہیں ہے، تو ابھی چھوکرا ہے، ہم کے بڑے بڑے بزرگ بابے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سے علم بھی زیادہ ہے اور جہاد کا جذبہ بھی زیادہ ہے، اس کی صحت بھی تم سے بہتر ہے، اور ایک بہت بڑا اسلامی لشکر ہے، تو سپہ سالار 12 سال کے بچے کو بنایا جا رہا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا، فرمایا کہ تم نے اس کے باپ کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں جو ہے یہ اسامہ بن زید اس کا سپہ سالار بن کے جائے گا، اور سرکار کا اسی دوران وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، وہ لشکر پھر تشکیل پایا اور فرمایا کہ جس کو سپہ سالار حضور بنا گیا میں کیسے بدل سکتا۔ تو آپ نے نوجوانوں کو چانس دیا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ یہی وجہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حسنین کریمین، اور حضرت اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ وہ بچے ہیں جو سرکار کی گود میں پلے۔ آپ ان کو گود میں لے کے امام حسن علیہ السلام کے 10 دفعہ سر مبارک چومتے ہیں۔ اقرا بن حابس تمیمی کہتا ہے میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا، آپ تو چوم چوم کے۔ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی نہیں کرتا، کہ تیرے دل سے اللہ نے رحم کو چھین لیا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے نوجوانوں کو آنر کیا اور حکم دیا اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم، اپنے بچوں کو کھانے کے لیے سونے کے نوالے دو، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کے لیے شیر کی آنکھ سے دیکھو۔
کردار پہ کہ کڑی نظر رکھو، کہیں بہہ کے نہ جائیں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں، یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ ہم انہیں وہ پیغام دیں جو حضرت اقبال نے دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ناظرین، انسان باحیثیت انسان برابر ہے، اس ساری گفتگو کا یہی لب لباب ہے، لیکن قرآن پھر وہی کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہے۔ پروگرام کے آخر میں حسب روایت آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے لطف اندوز ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں۔ اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے،
اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں